ومحرم ورجب المضر الذي جمعة وشعبان. البخاری تفسیر سورۃ التوبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. 3 تو پیدر پیر ثلاثۃ متوالیۃ، 3 تو پیدر پیر ہے یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. ذو القعدہ، ذو الحجہ و محرم. اور جو چوتھا مہینہ ہے رجب کا وہ جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے. عزیزان محترم، ہم نے اسی آیت کے اخیر میں فلا تظلموا فیہن انفسکم پڑھا ہے. اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے یعنی تم ان مہینوں میں، خاص طور سے ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ظلم تو سال کے 12 مہینے ممنوع ہے، نہیں کرنا چاہیے ظلم، لیکن ان 4 مہینوں میں ان 4 مہینوں کا احترام کرنا چاہیے اور ظلم زیادتی سے بچنا چاہیے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ ایک تو جنگ مجدہ جو ہوتی تھی وہ، اور دوسرا قتل وغیرہ. اور نفسوں پر بھی اللہ نے کہا خاص طور سے اپنے نفسوں پر، یعنی جو آج کل ہوتا ہے سوسائڈ وغیرہ. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ آ کر حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کا سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے. ان میں لڑائی کرنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. جیسے یہ مہینے آتے تھے وہ آپس کی جو جنگیں ہوتی تھی اسے روک دیتے تھے، اپنے ہتھیار رکھ دیتے تھے. لیکن وہ لوگ ایک سال ایسا کرتے حرمت کے مہینے میں احترام کرتے، لیکن دوسرے سال وہ لوگ ان مہینوں میں لڑائی کرتے، مہینوں کے نام بدل دیتے تھے اور لڑائی جھگڑا کرتے تھے. سورہ توبہ کے آیت نمبر 37 میں اللہ نے فرمایا مہینوں کے نام بدلنے سے مہینے کی فضیلت بدل نہیں جاتی. ایسا کرنا کفر ہے. جو مہینہ ہے وہ مہینے کی عظمت اور احترام وہی مہینے میں کرنا چاہیے. اسلام نے بھی ہمیں ان مہینوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے. خاص طور سے ان مہینوں کا جب بھی یہ مہینے آتے ہم ان میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اور ایک تو ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے ہمیں. اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہر دن ہر لمحہ ڈرنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا کئی زیادہ گناہ بڑھا دیا جاتا ہے. امام ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم کے بارے میں، اس دوسرے مہینوں کے بنسبت ان 3 مہینوں میں، حرمت والے 4 مہینوں میں اللہ ہر وقت گناہ بڑھا کر دیتا ہے. ہر وقت ہر لمحہ گناہ بڑھتے رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم اپنے دلوں کو، اپنے دامن کو صاف کر لو، پاک کر لو. سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکذبون. کیوں نہیں، تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے، تمہارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہم تمہارے دل کو زنگ آلودہ کر دیں گے، سیاہ کر دیں گے، اور پھر تمہاری پوری زندگی پریشان حال سے گزرے گی. آپ کو جو حقیقی جو چین و سکون ملتا تھا وہ بھی نصیب نہیں ہوگا. پوری زندگی آپ کی پریشانیوں میں گزرے گی. اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتَ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. جو شخص دنیا میں ہماری آیتوں سے اور ہماری یادوں سے روگردانی کرے گا ہم اسے پوری زندگی اس کی تنہائی کر دیں گے، اور جب اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے. پھر وہ ہم سے سوال کرے گا اے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، میری بینائی تھی، میں اندھا نہیں تھا، تو مجھے کیوں اندھا کر اٹھایا؟ پھر اللہ رب العالمین جواب دے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ جب ہماری آیت تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تم اس سے منہ موڑ لیتے تھے، تم اس سے اعتراض کرتے تھے. آج بھی ہم تمہیں اندھا کر
وہ کون سے ہیں؟ پہلا، حسب نسب پر فخر کرنا. دوسرا، دوسرے کے حسب پر تانا زانی کرنا. اور تیسرا، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا. اور چوتھا، نوحہ کرنا. نوحہ کرنا دین محمد میں نہیں ہے، دین محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نوحہ کرنے والے کو قیامت کے دن گندک کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی آگ کا لباس پہنایا جائے گا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے، ان کے گھر سے رونے کی، چیخنے کی پکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سنائی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور ان کے منہ میں مٹی چھوڑنے کو کہا، اور پھر فرمایا لیت منا من رتم القد وشق الجب وشق الجیود ودعا بدعا الجاہلیہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی میت پر یا مصیبت پریشانی لاحق ہونے پر چیخے چلائے، روئے یا ماتم وغیرہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن اسی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کے دن ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت ہوئی تھی اس دن. اصل تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو نہیں ہوئی، 10 محرم کو تو ہوئی نہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے. واقعہ کی شہادت دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا. ہمیں بھی غم ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العالمین منع کرتا ہے غم منانے سے، بلکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 سے 108 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہم ضرور آزمائیں گے، کچھ کو خوف کے ذریعے، کچھ کو بھوک کے ذریعے اور کچھ کو جان و مال چھین کر آزمائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو جنہیں مصیبت پریشانی لاحق ہوتی تو وہ یہ کہتے یقیناً یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا تھا. ایسے لوگ کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے اجر دیتا ہے. سورہ زمر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے عطا کرتا ہے. اسی مہینے کے اندر جو ماتم وغیرہ کیا جاتا ہے، اس میں شرک و بدعت بھی کیا جاتا ہے. جگہ جگہوں پر علمے بٹھا کر، تعزیے بٹھا کر خود انہی کے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ تعزیے، کاغذ کے ہو یا مٹی کے ہو، اور پھر انہی کے سامنے ستارے ہوتے ہو اور انہی سے مدد مانگتے ہو، انہی سے اپنے حاجت روائی کرتے ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم ما تعملون. سورہ صافات میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان چیز کو پیدا تم اپنے ہاتھوں سے اسے بناتے ہو، پھر انہی سے تم پوچھتے ہو، انہی کو تم پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. لیکن ان مہینوں میں شرک و بدعت کی کثرت سے، ان مہینوں میں شرک و بدعت ہوتا ہے. تعزیے بٹھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن روزہ رکھنے کا کیا اجر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یکفر السنۃ المعصیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اصل بات کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، باطل فرقے اور جہلا یہی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو یہ بات سراسر غلط ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف
یہودیوں کو کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے جا کر ان سے اس کا سبب معلوم کیا تو وہ لوگ نے کہا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، یہودی کہے کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، فرعون کا ظلم بڑھتا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ نکلے اپنے قوم کو لے کر، وہ چلتے رہے، آگے آگے بڑھتے رہے۔ فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں تو وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر نکلتا ہے قتل کے ارادے سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے سمندر تک، اور پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے۔ قوم کے لوگ پریشان ہیں، گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، سامنے آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے جائیں گے تو بھی مریں گے، پیچھے جائیں گے تو مریں گے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر میں مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی سمندر میں مارتے ہیں تو بیچ میں سے راستہ نکل جاتا ہے اور وہ لوگ راستے سے نکل جاتے ہیں، اور سمندر بازوں سے ایسے کھڑے ہوتا، ایسا کھڑ جاتا ہے کہ پہاڑ کھڑا ہو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار کر جاتی ہے۔ پھر فرعون یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ موسیٰ کے لیے ہوتا تو موسیٰ اور اس کی قوم جانے کے بعد یہ پہلے جیسا ہونا چاہیے، لیکن یہ پہلے جیسا نہیں ہوا، یہاں سے ہم بھی گزریں گے۔ وہ بھی گیا اور اس کے لشکر کو بھی لے کے نکلا، اور جب وہ اور اس کا لشکر پہنچ گئے بیچوں بیچ، اللہ نے سمندر کو پہلے جیسا کر دیا اور وہ لوگ کو ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے میرا وقت بنتا ہے کہ میں ان کی خوشی میں شامل ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ 9 کا اس لیے کہ یہودیوں سے مخالفت کریں گے، یہودی کی دشمنی میں ہم 9 کا رکھیں گے، کیونکہ یہودی بھی 10 کا رکھتے ہیں، ان کی مخالفت میں 9 کا رکھیں گے، اور 10 محرم کا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں ہم بھی شامل ہیں۔ لیکن آج کفر اور بدعت کے ساتھ ساتھ یہودی عیسائیوں کے خوشیوں میں، عیدوں میں مسلمان بھی شامل ہوتا ہے، چاہے وہ پتنگ اڑا کر ہو، چاہے وہ پٹاخے پھوڑ کر ہو، یا پھر 31 دسمبر کی رات کو 12 بجتے ہی کیک کاٹ کر ہیپی نیو ایئر بول کر ہو، ہر عید میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا مسلمان بھی۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں سے دشمنی کا اعلان کیا تھا، تو آپ یہودیوں کے ساتھ ہو گئے تو آپ سے بھی اللہ کے نبی دشمنی کریں گے نا؟ حالانکہ آپ کو تو چاہیے کہ نبی کی اطاعت کریں، نبی کی فرما برداری کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول تو نہیں کہے نا ان کی عیدوں میں شامل ہونے کے لیے، حالانکہ جو مسلمان بھی عید کے نام سے کرتا ہے، چاہے وہ میلاد النبی ہو، چاہے وہ محرم میں جو بھی کرتے ہو، یہ سب بدعت ہے، یہ بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں، یہ سب بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ماتم وغیرہ کرنے سے منع کیا ہے۔ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ لڑ رہے تھے، ایک کے بعد ایک قتل کیے جا رہے تھے، ایک شخص نے چھپ کر ان کو نیزہ مارتا ہے جو ناک کے اور پیٹ کے نیچے جا کر لگتا ہے اور پیٹ کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ آگے بڑھ کر لڑنا چاہتا لیکن لڑ نہیں پاتا، گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سینہ باہر نکلا ہوا ہے اور سینے کو چبانے کی کوشش کیا گیا، دکھ رہا ہے سب۔ پھر آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر نکال کے حضرت حمزہ کے اوپر ڈھانپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے پھوپھی رک جا، مت آ یہاں پر، تو مت آ۔ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اے نبی، اگر آپ مجھے اس لیے روک رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر، میں اپنے بھائی کو دیکھ کر رو یا ماتم کروں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، میں تو اس لیے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی اللہ کے لیے شہید ہو گیا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، بیان بازی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخصوں کے لیے بری یعنی دوری کا اعلان کیا ہے، انا بری مما خلق وسلق وفرق، میں اس سے بری کا اعلان کرتا ہوں، دوری کا اعلان کرتا ہوں۔ جنہیں مصیبت پریشانی لاحق ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چلا چلا روتے ہیں، چلا کے اپنے رخساروں پر تماچے مارتے ہیں یا اپنے گریبان پھاڑتے ہیں یا بیان بازی کرتے ہیں اور موت کو پکڑتے ہیں۔ ایسے شخصوں کے لیے، ایسے شخصوں سے میں دوری کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آج مسلمان وہی کام کرے جاتا ہے،
نوحہ کرنے والوں کو گندہ کا لباس پہنایا جاتا ہے، مسلم کی روایت ہے، پھر بھی نوحہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اور جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تھا تو ملک شام کا کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، ملک شام کا کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اور جو تم کہتے ہو کہ ہم حضرت حسن اور حسین سے محبت نہیں کرتے تو یہ تم غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور ایک جگہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے تھے، ایک کھانے پر حضرت حسن تھے اور دوسرے کھانے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا من احبنی من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے ہم حضرت حسین اور حسن سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ تو چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور آپ کے نواسے بھی تھے، اور وہ جوانوں کے سردار ہیں جنت میں، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ماتم نہیں کرتے۔ اگر ہم ماتم کریں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دور ہو جائیں۔ آخراً میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان مہینوں میں، خاص طور سے ان مہینوں میں، 4 حرمت والے مہینوں میں، ہمیں اپنے آپ پر اور دوسروں پر ظلم کرنے سے بچائے، کیونکہ ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے ہم ظلم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ جو مصیبت میں ہے، جو پریشانی میں ہے، اے اللہ ان کی پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو توحید پر انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو کورونا وائرس کے اندر مبتلا ہے انہیں جلد سے جلد شفا کی عطا فرما۔ اے اللہ جو ابھی جسے کورونا وائرس نہیں ہوا، اے اللہ انہیں ثابت قدم رکھنا اور انہیں محفوظ رکھنا کورونا وائرس سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ،